نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ یوسف. اچھا، اب یہاں پر دراصل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو بھائیوں نے سازش کی تھی، پلان بنایا تھا، اس کا سٹیج 2 کمپلیٹ ہو گیا. سٹیج 1 کیا تھا کہ باپ کو ورغلا کر اور بہکا کر اور ان سے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت حاصل کر لینا، وہ سٹیج 1 ہو گیا. سٹیج 2 کیا تھا؟ سٹیج 2 ان کا یہ تھا کہ یوسف کو وہ ڈال دیں گے کنویں کے اندر، وہ بھی ہو گیا. اب سٹیج 3 پر وہ آ گئے ہیں. سٹیج 3 کیا تھا کہ اب ابو کو کنونس کرنا کہ دراصل بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے دراصل ساری کہانی ان کی. تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. پہلے تو وہ اپنے ابو کو کنونس کرتے رہے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں دیکھیں ابو، ہم تو دوڑ لگانے میں مصروف ہو گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بھیج دیا تھا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو آ کر بھیڑیے نے کھا لیا. یہ آیت نمبر 17 میں یہ ساری بات آئی ہے. اور کیا کہا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ تو ہماری بات کا یقین کریں گے ہی نہیں چاہے ہم سچے بھی کیوں نہ ہو. یہ بات انہوں نے کہی اور پہلے اپنے ابو کو وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب جب ابو نہ مان کے دیے، ظاہر انہوں نے جرح کری ہوگی کہ بھئی کیسے ہوا، کیا ہوا، پروسیجر بتاؤ، طریقہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا. تو آخر میں انہوں نے کیا کیا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، تو وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. تو اینڈ میں کیا کیا سمجھیں کہ ایک فائنل انہوں نے ایویڈنس کے طور پہ قمیض نکال کر دکھائی. یعنی کہ ایک طرح سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم تو آپ کو اس دردناک منظر سے بچانا چاہ رہے تھے، ہم تو یہ قمیض آپ کو نہیں دکھانا چاہ رہے تھے، لیکن اب آپ مان نہیں رہے ہماری بات، تو یہ فائنل ثبوت کے طور پہ دیکھیں یہ قمیض ہے، اس پر یوسف کا خون لگا ہوا ہے. اب یہ جو ورڈ اللہ نے استعمال کیا نا، یہ بھی امیزنگ ہے. بدمن کذب، جھوٹ خون. یوسف کو خون ہی نہیں تھا اور وہ خون پکار کر کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس میں روایات میں آتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ there is no such thing as a perfect murder. پرفیکٹ مرڈر کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمیشہ جو قاتل بھی ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ ہی جاتا ہے جس سے کہ پکڑا جاتا ہے. اور یہ کوئی پروفیشنل مرڈررز تو تھے ہی نہیں، ایمیچرز تھے نا، کچے تھے بالکل. ابھی ایک تو دیکھیں کچے کس طرح سے تھے کہ ان کو کوئی اور بہانہ بھی نہ سوجا ابا کے آگے بنانے کا. وہی بہانہ بنایا جو ابا سے سنا تھا کہ وہ بھیڑیاں نہ کھا لے اس کو، وہی بات دوہرا دی. تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے کردار کو بہت غور سے آبزرو کیجیے گا. اچھائی کا اور برائی کا یہ عجیب مجموعہ ہے. یہ بہت ذہانت کا، چالاکی کا اور بے وقوفی کا بھی مجموعہ ہے. جس طرح یعقوب علیہ السلام کے لیے بات کر رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کی محبت تو ان کے دل میں ہے، تبھی تو چاہا کہ ابو کی توجہ ہماری طرف ہو، لیکن تکلیف بھی پہنچاتے ہیں ان کو، دلال مبین بھی کہہ رہے ہیں ان کے لیے. یعنی ایک باپ کے رشتے سے محبت تو کرتے ہیں لیکن عزت نہیں کرتے ان کی محبت بھی حاصل کرنے کی ترکیبیں کر رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں کہ ہم ان کو کسی نیٹ ڈبے کے اندر ڈال کے لیبل کر دیں کہ سارے کے سارے ایول تھے. نہیں تھے. یا ایک نیٹ ڈبے میں ڈال کے ہم کہہ دیں کہ یہ بہت اچھے تھے. نہیں تھے. اسی لیے اتنی ریلیٹیبل ہے سورہ یوسف. سورہ انبیاء میں ہم پڑھیں گے فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو یہ انسان کا یہی معاملہ ہے. یہ اسی طرح سب انسان نہ بہت اچھے ہوتے ہیں نہ بہت برے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ. اسی طرح اچھائی برائی کا کمبینیشن ہوتے ہیں. تب یہ کیا کیا انہوں نے؟ علی قمیصہ بدم کذب، یہ اس کے اوپر جھوٹ کا خون لگا کر لے آئے. بعض روایات میں آتا ہے جو قمیض انہوں نے اتاری یوسف کی، اچھا دیکھیں دیر تو ہو رہی تھی نا، اور پتہ نہیں کس طرح ریزسٹ کیا ہوگا یوسف علیہ السلام نے، کس طرح انہوں نے قمیض ان کی اتاری ہوگی.
پھر خیال آیا ہوگا کہ خالی قمیص کیسے لے کے جائیں، اب ہمیں یہ بات بنانی ہے کہ بھیڑیے نے کھایا ہے، تو کوئی انہوں نے کوئی چیز ذبح وبا کری ہوگی، ظاہر ٹائم لگا ہوگا نا اس کے اندر بھی، پھر خون لگایا، یہ بھول گئے کہ قمیص کو پھاڑ بھی دیتے. تو کیا کیا، انٹیکٹ قمیض لا کر، یہ روایات میں آتا ہے، حدیثوں میں نہیں ملتا، لا کر انہوں نے اپنے ابو کے آگے پیش کر دی. ابو نے کہا بیٹا بڑا عقل مند بھیڑیا تھا، قمیض پھاڑے بغیر یوسف کو کھا گیا انٹیکٹ بالکل. اچھا اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کیوں نہیں بتایا ڈیٹیل میں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ بتا سکتا تھا. جی عمل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے نہ بتانے کا. مرڈر مسٹریز کبھی آپ نے کوئی ناولز وغیرہ پڑھی ہیں یا کبھی کوئی مرڈر مسٹریز دیکھی ہیں؟ کیا کرتے ہیں اس میں؟ ایک ایک قدم بتاتے ہیں کہ مجرم نے یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر جو وہ دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ سیکھ رہے ہیں، ان کی لرننگ ہو رہی ہے. تو بعض دفعہ اللہ بتاتا ہے ہمیں جو ہمیں عمل کرنے ہیں، بعض دفعہ اللہ جو نہیں بتاتا اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح کے عمل کریں. یہ آج کل جو مائنیوٹ ڈیٹیلز بیان کی جاتی ہیں اور اخباروں کے اندر اور نیوز کے اندر یہ سارا کچھ ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں مجرم نے جرم کیسے کیا، وہ تو ایک اسکول کھول دیا ہے انہوں نے بیسکلی. کیا کچھ سیکھ لیتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بچے بھی جو مرڈرز کر رہے ہیں وہ کہیں سے سیکھ لیتے ہیں، وہ سن کر دیکھ کر. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ ٹو اے مرڈر، نعوذ باللہ کیا قرآن یہ سکھائے گا ہم کو؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں. بس اتنا بتا دیا کہ انہوں نے یہ کیا تھا، کہ جو ایویڈنس لے کر آئے تھے وہ بالکل بیکار ایویڈنس لے کر آئے تھے. قال، اب یہ دیکھ کر کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفس نے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے. امرن میں جو تنوین ہے، دو زبر کی تنوین، یہ آ رہی ہے کسی کام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ ایک بڑے کام کو تمہارے نفسوں نے آسان کر دیا. یہ ان کی باپ کی آپ دیکھیں کیا فراست تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پوری پلاننگ کر کے گئے تھے. سولت سولا یسولو تسویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سٹیج بائی سٹیج اس برے کام کو تمہارے لیے تمہارے نفس نے آسان کیا ہوگا. ان کو اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے یعقوب علیہ السلام کو کہ جو میں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی ہے، I did not raise them to be murderers. میں نے ان کو قاتل نہیں بنایا. اپنی تربیت، اپنی تعلیم کے صریحاً خلاف جا کر صرف نفس کی شرارت کی وجہ سے انہوں نے درجہ بدرجہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ یہ اتنا بڑا کام کر جائیں. عجیب جملہ ہے، آپ دیکھیں. بچوں کو ایلینیٹ نہیں کر رہے کہ تم تو ہو ہی برے، تم تو ہو ہی پیدائشی برے، تم میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں. ان کو مایوس نہیں کر رہے اللہ کی رحمت سے. پھر یاد رکھیں کہ یہی ان کی حکمت تھی یعقوب علیہ السلام کی کہ بچوں نے دین نہیں چھوڑ دیا. ان کو اپنے آپ کی خوبی سے بھی مایوس نہیں کر رہے کہ تم تو برائیوں کی اوپر سے نیچے پوٹ ہو. کہا کہ نہیں، یہ تمہارے اندر خوبیاں ہیں. You have gone against your own nature. اپنی فطرت کے خلاف جا کر تم نے دراصل یہ کام کیا ہے. بڑی مشکل سے تم نے کنونس کیا ہے اپنے آپ کو یہ کام کرنے پر. تو دیکھیں امید کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا بچوں کے آگے کہ اسینشلی تم ایسے ہو نہیں، تم نے پتہ نہیں کیوں کیا یہ کام. سولت کے اندر یہ اتنی ساری کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سنا دی. تو جب قمیص دکھائی ہوگی یوسف علیہ السلام کی تو بھی بہت کچھ پوچھ گچھ کری ہوگی یعقوب علیہ السلام نے. یہ بل بتا رہے ہیں ہم کو. بل کا مطلب یاد ہے، کئی دفعہ ڈسکس ہم کر چکے ہیں. بل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پیچھے کہا گیا سب غلط، آگے جو کہا جا رہا ہے وہ ہے صحیح دراصل. تو پوچھا ہوگا کہ بھائی یہ کیسے قمیض اتری اس کے اوپر سے، یعنی کہ بھیڑیے کو کیا سوجی کہ پہلے اس نے قمیض اتاری تمہارے بھائی کی اور پھر اس کو کھایا اور قمیض بھی بالکل ایسی کی ایسی رہی. جب وہ بھیڑیا کھا رہا تھا یوسف کو تو تم کیا کر رہے تھے؟ یوسف بھاگا کیوں نہیں؟ ایسی کس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا وہ جہاں بھیڑیے آ گئے؟ وہ سارا کچھ پوچھا ہوگا کہ کسی طرح بیٹے کچھ نہ کچھ اگلیں. تو جب نہیں اگل کر دیا بیٹوں نے تو کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سب غلط ہے.
یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کچھ پتہ نہیں چل سکے گا، تو بار بار سرکل کے اندر گھومے جانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جواب دینے پر یہ تیار ہی نہیں ہو رہے. تو یاد رکھیں کہ صرف ایک نبی ہی یہ کام کر سکتا تھا. واقعی اس طرح سے جنہوں نے بہیو کیا ہے، نبی کی ہی شایان شان ہے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ سامنے صرف بیٹے نہیں ہیں، ان کی امت کھڑی ہے سامنے، جس کی کہ ان کو اصلاح کرنی ہے، ان کو جہنم سے بچانا تھا، ان کا تزکیہ کرنا تھا. ہی could not lose them. alienate isolate نہیں کر سکتے تھے، ان کو بد دعا نہیں دے سکتے تھے کہ تم جاؤ جہنم میں سب کے سب، کیا کیا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ. دل پر پتھر رکھنا پڑا اور اللہ سے دعا کی کہ وہی تمہاری کہانیوں پر میری مدد کرے گا. کہا قال بل سورت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے بہت بری بات تم کو سجھا دی ہے. یہ نفس ہے تمہارا دشمن، دراصل تم نے خود دشمنی کی ایک طرح سے اپنے ساتھ. تو میں کیا کروں گا؟ فصبر جمیل، تو میں خوبصورت صبر کروں گا. تو صبر جمیل بھی ہوتا ہے اور صبر قبیح بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے صبر کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. تو ان کا کہ میں تو خوبصورت ترین صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور بخوبی صبر کروں گا. جو باتیں تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. تو ہسٹیریکل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑ دیے، گلے شکوے نہیں کرنے شروع کر دیے. جن لوگوں نے بائبل کے اندر یہ اکاؤنٹ پڑھا ہے وہ بالکل مختلف ایک تصویر ہے بائبل جو دکھاتی ہے. ایک عام باپ ان حالات میں جس طرح سے بہیو کرتا، وہ بہیویئر انہوں نے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. قرآن کو آپ دیکھیں، اس پورے بائبل کی غلط نریشن کو یہاں لائے بغیر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے 2 الفاظ میں صبر جمیل میں بیان کر دیا، اختصار کے ساتھ. بالکل بے قابو نہیں ہوئے، سنبھل کے رہے. اور یہ بزرگوں کو کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک ایکسیڈنٹ کی خبر ملی ہم کو کہ فلاں کے بیٹے بیٹی کا یا کسی رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب جا کر بات بتانی ہے گھر میں بزرگوں کو، کیا سوچتے ہیں؟ اب ڈبل وہمی ہو جاتی ہے. ایک یہ پریشانی ایکسیڈنٹ، اب بزرگوں کو سنبھالنے کی پریشانی. یہ دوسرا پرابلم، پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے، پارٹ آف دا پرابلم ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بتاؤ ہی نہیں. تو بعض دفعہ بزرگوں کو بتاتے ہی نہیں، پھر جب ان کو پتا چلتا ہے پھر وہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں بتایا ہی نہیں تم نے. تو کبھی ریزن نہیں سوچا کہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ پہلے وہ ایکسیڈنٹ کو سنبھالیں کہ آپ کو سنبھالیں. آ کر وہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں، وہی بے قابو ہونے لگ جاتے ہیں. کوئی بزرگی نہیں ہوتی ہے. اگر میں اور آپ بزرگ ہیں اور نہیں تو اللہ بنائے، تو ہمیں پھر یہ بزرگی سیکھنی ہے انشاءاللہ انبیاء سے. ہسٹیریکل نہیں ہوتے، مسئلہ نہیں بن جاتے کہ سب لوگ جو ہے وہ کوئی پانی لے کر آ رہے تو وہ سر پہ پٹیاں رکھ رہا ہے، کوئی گر ہی پڑے اور چیخیں مار رہے ہیں اور دھاڑ رہے ہیں. نہیں، ایک انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے اور اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. اس طرح تماشا نہیں بناتا انسان اپنا غم کے موقع پر. تھامتا ہے اپنے آپ کو، سنبھالتا ہے. چیخنا اور چنگاڑنا اور قابو سے باہر ہونا، ناک پہ غصہ رکھا ہوا ہے ہماری تو بات بات پہ. تو غم بھی پڑتا ہے نا جب، تب بھی غم کا اظہار غصے کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اللہ جانے یہ کیسی بزرگی، بلیم اور چیخنا اور دھاڑنا اور تم ایسے ہو اور تم لوگ تو ویسے ہو. پتہ نہیں کوئی اور ہوتا تو گھر سے نکال چکا ہوتا بچوں کو، تو فائدہ کیا ہوتا؟ کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس طرح رشتہ توڑ دینا بہت آسان ہے، اصلاح کرنا بالکل آسان نہیں. اور جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی امتحان بڑا ہوتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے میں صبر کروں گا اور اللہ ہی سے میں مدد مانگے جاؤں گا. اللہ سے امید کہ اللہ مدد رکھے گا. ہم نے بات کی تھی کہ اللہ نے خواب بھی جو دکھایا تھا یوسف علیہ السلام کو، وہ بھی سہارا بن گیا تھا اور بیٹوں پر واضح کر دیا کہ میں بالکل تمہاری بات کا یقین نہیں کر رہا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن کلیئر دیکھیں، بچوں سے ایسے نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم قاتل ہو، تم مجھ کو تنگ کر رہے ہو. کیوں؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ چاہے کوئی شخص یہ سب کچھ کر بھی رہا ہے، خاص طور بچوں کے معاملے میں یا جس کی اصلاح میں کرنی، اگر ہم نے ان کو کہہ دیا نا کہ تم ایسے ہو، they will live up to the reputation. جس طرح کی شہرت ہو جاتی ہے انسان ویسا ہی بنتا ہے. بعض دفعہ لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں،
بچوں کہتے ہیں وہ تو اتنی کاہل ہے، وہ تو ہلتی نہیں ہے، وہ ویسی ہی بن جائے گی. دیکھیے ٹھیک ہے میں کاہل ہوں نا، ویسی ہی ہوں. تو کبھی لوگوں کو نا ان کی خرابیاں دیکھیں، لیکن ان خرابیوں کی وجہ سے ان کو برانڈ نہ کر دیں کہ تم تو ہو ہی ایسے. اصلاح کا دروازہ یہاں بھی بند ہو جاتا ہے. کمال ہے دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا، نہ قاتل کہا نہ کچھ اور کہا، کوئی بھی ان کو لقب نہیں دیا، کسی ڈبے کے اندر بند نہیں کیا. کیوں؟ پھر وہ خود بھی بند ہو جاتے اس ڈبے کے اندر. تو بس اتنا کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہارے نفسوں نے سجایا ہے تم کو. پھر اصلاح کا دروازہ کھلا رکھا کہ ابھی بھی تم نفس کے شر سے نکل آؤ، اور کہا میں صبر کروں گا اور اللہ سے میں مدد مانگوں گا. یہ نہیں کہا کہ تم سارے جھوٹے ہو، یہ بھی نہیں کہا. اگر کہتے تو یہ بات اور پختہ ہو جاتی. بعض دفعہ ایک بچہ ہے وہ نہیں پڑھتا، ہوتا ہے نا، بار بار ماں باپ ہر آتے جاتے کے سامنے یا بچے کے سامنے کہتے یہ تو پڑھتا ہی نہیں، یہ تو پڑھتا ہی نہیں، اس کو تو شوق ہی نہیں، اس کو تو شوق ہی نہیں. کیا ہوگا؟ وہ ویسا ہی بن جائے گا. یہ ایک طرح کی جو ہے نا، سمجھیں کہ ایک طرح کی بار بار ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے اس کے اپنے اندر کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، میں ایسا ہی ہوں، میں ایسا ہی ہوں. اور جب ماں کہہ رہی ہے کہ تو ایسا ہے تو کہے گا ظاہر ہے امی کہہ رہی ہیں پھر تو میں ایسا ہی ہوں. کہتے ہیں یہ تو جھوٹی ہے، یہ تو جھوٹی بولتی رہتی ہے. وہ کہے کہ اچھا امی کہہ رہی ہیں کہ میں جھوٹی ہوں پھر تو میں ایسی ہوں. تو یہ حکمت دیکھیں یہاں پر، کنڈون نہیں کر رہے ان کو جو کچھ انہوں نے کیا، لیکن کنڈیم بھی کتنی کیئرفلی کنڈیم کیا ہے بچوں کو، کتنا مختصر کنڈیم کیا ہے ان کو، اور پھر اللہ پر چھوڑ دیا کہ پھر اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی. اچھا اب یہ تو ہو گیا، کہاں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں. اب چینج آف سین جیسے ہوتا ہے نا، منظر بدلا، جیسے احسن القصص اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، ایسے مناظر چینج ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مین وائل، اب کہیں وہیں جو ہے کسی اور جگہ کیا ہو رہا ہے، اب جیسے کیمرہ نہیں کہیں اور چلا جاتا، اب کہاں چلا گیا، منظر کہاں ہے جو دکھایا جا رہا ہے؟ کنویں کے اندر، جو یوسف علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں. اب وہاں پر کیا ہوا؟ تب یعقوب علیہ السلام نے یہاں تو خاموشی اختیار کر لی، قصہ نہیں دہرایا. اب کیا ہوا وہاں پہ؟ وجاءت سیارہ، آیا ایک قافلہ. سارا یسیر کا مطلب چلنا، سیار بہت چلنے والا، یہ سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں لیکن قافلے کو کیروان. ایک قافلہ آیا. فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنے سقے کو بھیجا. وارد آنے والا، کس پر آنے والا؟ ہر جگہ آنے والا وارد نہیں کہلاتا، وارد کہلاتا ہے کنویں پر آنے والا، پانی پر آنے والا. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قصہ بالکل مختصر کیا، کوئی لمبی چوڑی ڈیٹیلز نہیں. یہ کہانی نہیں سنائی کہ وہ قافلہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں جا رہا تھا اور کیا وہ کرتے تھے. ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے انسان بعض دفعہ، تو سبق یاد نہیں رہتا اس کو. بس ایک قافلہ آیا، ہو سکتا ہے مصر، چونکہ ایونچولی تو مصر جائیں گے نا، تو کوئی قافلہ تھا وہ آ گیا یہاں پر. اچھا، اور یہ بھی ہے کہ وہ قافلہ راستہ بھول گیا تھا. یہ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہاں بھیجا تھا اپنا پانی لینے والا؟ اس غیابت الجب پر. اگر وہ نارمل شاہراہ پر جا رہے ہوتے تو وہاں غیابت الجب نہ آتا، وہاں بئر آتا، بئر، وہاں پر آتا پراپر کنواں. تو کنویں کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، ایک بئر ہے، بئر پراپر کنسٹرکٹڈ کنواں جو ہوتا ہے، اور غیابت الجب کے بارے میں بات ہم کر چکے ہیں، کچا کنواں. تو یہ آف دا وے ہوا کرتے تھے ایسے کنویں. تو پھر انہوں نے اپنا پانی لینے والا بھیجا. فَأَدْلَا دَلْوَا، تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا. یہ ڈول کا لٹکانا بھی کیا بتا رہے ہیں ہم کو؟ کہ جو نارمل کنویں ہوتے تھے، جو بیر ہوتا ہے، وہ جیک اینڈ جل والا کنواں دیکھا ہے آپ نے؟ تصویریں دیکھی ہیں نا، ہر کنویں کے ساتھ ڈول آلریڈی موجود ہوتا ہے رسی کے ساتھ، جو پراپر کنویں ہوتے ہیں. یہ جو کچے کنویں ہوتے تھے ان پہ ڈول نہیں ہوتا تھا، وہ تو انکنسٹرکٹیڈ ہوتے تھے نا. تو چونکہ اس نے اپنا ڈول ڈالا، اللہ نے کتنی بڑی کہانی ہمیں سنا دی. سارا کچھ اللہ نے سمیٹ دیا. قافلہ تھا، جا رہا تھا، راستہ بھول گیا، اس کی طرف آیا اور وہاں پہ ڈول ڈالنے والے کو اپنا ڈول ڈالنا پڑا. پانی کے لیے ڈول ڈالا، ادلا دلوا. اب کیا ہوا؟ اب یہ بھی نہیں بتایا اللہ نے کہ اس نے اپنا ڈول واپس کھینچا. یہ سب ایڈیٹنگ کٹ 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 کٹ. قالا، بولا، یا بشرا، اے خوشخبری. یہ یا ہم جانتے ہیں ندا کے لیے ہے. یا بشرا، بشرا کوئی چیز تو نہیں، لیکن یہ قرآن کا آپ دیکھیے بلاغت ہے نا کہ بشرا کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، خوشخبری کو، جیسے کہ کوئی لیونگ تھنگ ہے، کہ اے خوشخبری، کوئی آنے کا وقت ہے تو یہ ہے تمہارا، آ جاؤ تم.
خوشخبری کو پکارا ہے، جیسے ایک طرح سے یا بشرا، اے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے. اب یہ بھی نہیں ڈالا کہ وہ یوسف علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھ گئے، یہ کچھ نہیں، بس ڈول اس نے نکالا، بجائے پانی کے کیا نکلا؟ دیکھا کہ ایک بچہ، وہ بھی چاند کا ٹکڑا، حسین و جمیل، ایک خوبصورت سا بچہ نکل کر آ گیا. چھوٹا سبھی نہیں، چھوٹا بچہ نہیں، غلام، انہیں سمجھداری کی عمر، یعنی کہ 7-8 ایئرس پلس ایج ہوگی یوسف علیہ السلام کی. کہا کہ یہ تو غلام ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا، اللہ کو پتا تھا. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ خوش ہوا کہ یہ بچہ نکل کر آیا. تو کیوں خوش ہوا؟ کہ ہم اس کو بچائیں گے، ابا تک پہنچائیں گے، نیکی کا موقع ہمارے ہاتھ آ گیا؟ نہیں، غلام یعنی اس کو ہم سلیو کی طرح بیچیں گے. تو کیا پتہ یہ سلیو ٹریڈرز ہوں، واللہ عالم، یا سلیو ٹریڈنگ بھی کرتے ہوں اور چیزوں کے ساتھ. اور اس کو انہوں نے ایک بکاؤ مال کی طرح اپنے پاس رکھ لیا. اسروہ بضاعہ، انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں تھی ان کے ہاں. اچھا، اب یوسف علیہ السلام اللہ کے بندے بولے کیوں نہیں کہ بھئی میں یعقوب کا بیٹا ہوں، میرے ابو یہاں پر ہیں؟ اللہ نے ان کو علم دیا تھا نا، حکمت دی تھی. ان کو پتا تھا کہ ان کے سامنے ہایا ویلا کرنا بیکار ہے. they will never let me go. تو بات کرنی بیکار تھی. عزت نفس اس وقت بھی ان کی تھی. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنا یا اپنا مسئلہ بیان کرنا فائدہ مند نہ ہو، اس کے آگے کیوں انسان اپنا مسئلہ بیان کرے؟ جب وہ نہ ہمدردی رکھتا ہے نہ کچھ، اس کے انداز ہی سمجھ گئے کہ یہ تو مجھ کو بیچنا چاہ رہے ہیں، یہ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں اس طرح سے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی وحی کر دی گئی ہو ان کے اوپر، جب وہ کہا تھا نا کہ یہ تم ان کو بتاؤ گے اپنے بھائیوں کو، تو کیا پتہ اللہ کی طرف سے یہ بات ان کے دل میں ڈال دی گئی ہو کہ اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی تم ظاہر نہیں کرنا. اور یہ ہم دیکھیں گے کہ تھرو آؤٹ یوسف علیہ السلام خاموش رہے. جب مصر بھی گئے، اور وہاں بھی ہم ابھی پڑھیں گے کہ مصر میں جو خریدا تھا ان کو یوسف علیہ السلام کو اس عزیز مصر نے، اس کو بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. تو کیا پتہ پھر یہ وحی کی وجہ سے ہی ہو کہ تھرو آؤٹ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سیکرٹ رکھی. اور جو شرٹ کی بات ہم نے کی تھی، جو شرٹ بھائیوں نے اتاری، کیا پتہ وہ کسی طرح کی آئیڈینٹی ہوتی ان کی کہ کس علاقے کی کا یہ کپڑا ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ لوگ اس طرح کے ڈریسز پہنتے ہیں، تو وہ آئیڈینٹی واز ٹوٹلی اسٹرپڈ آف ہز آئیڈینٹی. تو انہوں نے بھی اپنی شناخت پھر نہیں بتائی. اور تو یہاں پہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بضاعہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا. ایک تو چھپایا تھا، چھپانے کا مطلب ان کو بھی پتا تھا، اس زمانے میں بھی ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس طرح آزاد آدمیوں کو پکڑ کر غلام نہیں بنایا جا سکتا. ان کو پتا تھا یہ کرائم ہے، لیکن انہوں نے کام کیا. اور یہ جو اثر و بضاعہ جو ہے کہ مرچنٹائز کے طور پہ اور سامان تجارت کے طور پہ انسانوں کو ٹریٹ کرنا، تو یہ آج کوئی ختم تو نہیں ہو گیا. دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن یہ بہرحال یہ سلیوز کی طرح انسانوں کی ٹریڈنگ آج بھی ہو رہی ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے جو اغوا کیے جاتے ہیں، جو عورتیں اغوا کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، یا ان کو ڈرگس کا کیریئر بنایا جاتا ہے، اس طرح کے کام لیے جاتے ہیں. یا جو بھیک منگوانے میں آپ دیکھتے ہیں، بچوں کو اغوا کر کے پھر ان کو فقیر بناتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں نعوذ باللہ بعض دفعہ توڑ دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. ان کو کیا انسانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ یا جو یہ سیکس سلیوری ہے دنیا کے اندر، یہ ساری کیا ہے؟ یہ کوئی انسان سمجھتے ہیں؟ ان کو بضاعت سمجھتے ہیں صرف، کہ صرف یہ تو جیسے کہ مرچنٹائز ہے. کوئی انسانی جان کی قیمت نہیں، کوئی انسان کی عزت کی قدر نہیں. اور بعض دفعہ بڑی بڑی کارپوریشنز ایسے ٹریٹ کرتی ہیں انسانوں کو، کوئی ہیومن رائٹس کی ویلیو نہیں ہوتی. وہ صرف ایک کام کرنے کا آلہ ہوتے ہیں، ان کے ہاں صرف مشین ہوتے ہیں، نہ ہمدردی نہ خیال. تو یہ معاملہ ان کا تھا. اور سوچیں کس طرح چھپایا ہوگا، پتہ نہیں کن بوریوں میں، کن ٹوکریوں کے نیچے کس طرح کھینچ تان کے لے کر گئے ہوں گے پکڑ کر. تو سارے مظالم یہ جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بیان نہیں کری، کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سکھانا نہیں چاہتا لوگوں کو کہ تم اس طرح کسی پر ظلم کرو اور تم اس طرح کسی کو کڈنیپ کرو.
تو بیسکلی کڈنیپ کر ہی جا رہے ہیں نا ایک طرح سے. یہ تو ایک وہ ظلم تھا بھائیوں کا اور دوسرا یہ ظلم ان لوگوں کا. کتنے ظلم کا نشانہ بنے ہیں یوسف علیہ السلام. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہی یوسف علیہ السلام آگے کس پوسٹ پر جائیں گے. یہ سارا بچپن کا ٹراما ہے جو ان پہ گزر رہا ہے, لیکن آگے جا کے شخصیت ٹوٹ پھوٹ نہیں گئی تھی ان کی. ہر اپنی خرابی کے موقع پر یہ نہیں کہتے تھے بچپن کا ٹراما ہوا ہے مجھ کو میرے ابو سے میرے بھائیوں نے چھڑا لیا تھا نا, میرے بھائیوں نے مجھ کو یہ کیا تھا وہ کیا تھا, سلیو ٹریڈرز نے مجھ کو لے جا کر بیچا تھا, تو میں تو اتنے ٹرامے سے گزر چکا ہوں, آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ کنسٹرکٹیو. یہ آج کل ہر چیز میں کوئی بچپن کا ٹراما لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. ہر خرابی کی ذمہ داری کسی بچپن کے ٹرامے پہ ڈال دی جاتی ہے. اسکیپزم ہے, ٹھیک ہے. سائیکالوجی ڈیفینیٹلی اٹس اے سائنس اپنی جگہ, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر, لیکن سائیکالوجی کو کرچ بنا لینا, سیلف امپروومنٹ سے اپنے آپ کو خود روک لینا, اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھ کے ماضی کے حوالے کر دینا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا زندگی گزارنے کا. اس قصے سے پتہ یہ چل رہا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اپنے بچپن, اپنے ماضی کے ٹراماز کو اوور کم کر سکتے ہیں. ہم ماضی کے ٹراما کو اوور کم کر سکتے ہیں. ہم اپنی شخصیت کو نقصان سے بچا سکتے ہیں. اٹس آل ہیئر ان دا مائنڈ. یوسف علیہ السلام ساری زندگی وکٹم بنے رہ سکتے تھے کہ میرے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی, میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا. اللہ کے بندے نے بات نہیں کری کبھی. تو یہ صلاحیت ہے نا. یوسف علیہ السلام انسان تھے جیسے میں اور آپ انسان ہیں, ایسے ہی بچے تھے جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے. جب وہ اوور کم کر سکتے ہیں کہ بھائی قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے, تو ہم کیوں نہیں اوور کم کر سکتے کوئی بچپن کا ٹراما اگر گزرا. اور دیکھیں بچپن کا ٹراما کس کے ہاتھوں ہوتا ہے؟ کوئی خاندان کا فرد ہوتا ہے جس نے ابیوز کیا ہوتا ہے, کوئی کلوز ریلیٹیو ہی ہوتا ہے, کوئی کلوز فرینڈ ہی ہوتا ہے. اور میں پھر ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی کہ ابیوز کس کس قسم کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی اس نیچر کا ابیوز نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ, لیکن ڈیفینیٹلی ابیوز ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں اور غیروں کے ہاتھوں بھی. یہ جو سلیو ٹریڈرز یا وٹ ایور ٹریڈرز تھے یہ ان کے ہاتھوں بھی. تو اگر بچپن میں کسی نے ابیوز کو فیس کیا ہے تو وہ بھی اوور کم کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, ٹھیک ہے. یہ سب اللہ سکھاتا ہے. اس ابیوز کو بھی سمجھے سبق اللہ نے سکھایا. اور پھر اگر کسی دوسری نوعیت کا ابیوز کسی نے اٹھایا ہے, کسی بچے نے, کسی بچی نے, اور وہ بڑا ہو گیا, آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے آگے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو سیلف ہیل کر سکتے ہیں. اللہ نے صلاحیت رکھی ہے ہمارے اندر. ہم اپنے سائیکائٹرسٹ خود بن سکتے ہیں. ہم سے اچھی نفسیات ہماری کون سمجھے گا؟ ایک انسان کی نفسیات اس انسان سے بہتر کون سمجھے گا؟ تو اپنا انالیسس کر کے اور اپنے آپ کو تسلی دینا اور سنبھالنا یہ بھی ہمارا اپنا کام ہے. ٹیک یور اون رسپانسبلٹی. اپنی نفسیات کی رسپانسبلٹی اپنے اوپر لیں. اور ہم اتنے نازک نہیں ہیں کہ حالات نے اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے معاملات کیے تو ہم بس وکٹم بن کے بیٹھ جائیں اور ہم دوسروں کو بلیم کر کر کے ساری زندگی گزار دیں. ہم کبھی امپروو نہیں ہوں گے اس طرح سے. تو یہ سیلف ہیلنگ رکھی ہے اللہ نے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ قریبی رشتہ دار کے ہاتھوں اس کو ابیوز ہونا پڑا, تو ٹھیک ہے, اس کو ایک سبق سمجھیں اور دیکھیں کہ اللہ کیا سکھا رہا ہے. اور کیا پتا ایک انسان نے سفر کیا ہو وہ 10 کو بچا لے آگے. تو آگے اپنے بچوں کے بارے میں اتنا محتاط ہو کہ اپنے بچوں کو وہ بچا لے اور اپنے بچوں کو کسی کے ساتھ پر اس طرح ٹرسٹ نہ کرے کہ کوئی اس کے بچے کو ابیوز کر سکے. ہو سکتا ہے نا. یا وہ کوئی کلاسز لے لے کہ جیسے آج کل آپ کو پتا ہے نا گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, اس طرح کی چیزیں بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں کو بتا دینا چاہیے, سمجھا دینا چاہیے. تو دراصل ان سب چیزوں کو پھر ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. جس ٹراما سے یوسف علیہ السلام گزرے وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا یہاں پہ. بس ان کا ٹراما بتایا, ڈیٹیلز نہیں. کہ اگر کسی کی مجرمانہ ذہنیت ہے تو وہ ان ڈیٹیل سے سیکھنا شروع نہ کر دے. اللہ کو پتا ہے انہوں نے جو کچھ کیا. بما یعملون کے اندر بھی دیکھیں, بما عملو ہونا چاہیے تھا نا, جو انہوں نے کیا تھا, یہ جو کرتے رہے تھے. یہ ابیوز کنٹینیو ہوا ہوگا اس قافلے کا بھی جو یوسف علیہ السلام کو لے کے چلا. پتہ نہیں بھوکا پیاسا رکھا, کیا کیا,
وہ روئے ہوں گے تو اللہ جانے انہوں نے کیسے ان کا منہ بند کیا ہوگا، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے. لیکن یا ملون ایک کہانی سنا رہے ہم کو کہ جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ کو سب پتہ ہے. پھر کیا کیا انہوں نے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا یوسف علیہ السلام کو. اس لیے کہ ایک مفت ہاتھ آئی ہوئی چیز تھی، مال مفت دل بے رحم، ویسے ہی کہتے ہیں. تو چند دراہم. اچھا معدودہ، یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. تو جب نکالا یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے تو جلدی چند ٹکوں کے عوض ان کو فروخت کر دیا کہ کہیں ایک تو یہ کہ بھئی مفت ہاتھ آئی ہوئی چیز تھی، دوسری یہ ڈر کو کلیم کرنے والا نہ آ جائے، کوئی رشتہ دار ان کا نہ آ جائے. اور جیسے ابھی ہم نے بات کری، آج رات کو غلام بنانا ہمیشہ ناجائز برا سمجھا جاتا رہا. تو ثمن بخسن، بخس دراصل نقصان کو کہتے ہیں کہ اصل قدر و قیمت سے واقف نہیں تھے وہ یوسف کی، اور نقصان میں بیچا. یعنی گناہ تو کمایا ہی کمایا نا. تو وہ جو چند درہم لیے، یعنی حرام جو درہم کمائے انہوں نے، وہ کیسے تھے؟ بخس، تھوڑے سے تھے، انتہائی منحوس، انتہائی بے برکت وہ دراہم تھے. دراہم کیسے تھے؟ معدودہ. یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ معدود؟ دیکھیں عدد معدود کرتے ہیں نا ہم، عدد کیا مطلب؟ نمبر، معدود گنی ہوئی چیز. وہ دراہم کیسے تھے؟ جنہوں نے گن کر لیے تھے. اچھا گننے کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے معدود کہ بہت کم قیمت پر بیچا، ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا تھا کہ تول کر لیا جاتا تھا. بہت زیادہ جب ہوتے تھے تو کسی سیک میں یا بوری میں وہ تولے جاتے تھے کہ بھئی اتنا ویٹ ہے ان دراہم کا، اس کے بدلے تم یہ دے دو. تو تولا نہیں تھا، اتنے درہم نہیں تھے کہ تولنے پڑتے، اتنے تھوڑے تھے کہ انہوں نے گن لیے. بس چند دراہم کے ہاتھوں، چند دراہم کے بدلے ان کو بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ بڑے ہی زہد والے نکلے، یعنی زیادہ امیدوار نہیں تھے کہ ہم کو زیادہ پیسے اس کے ملیں گے. تو نقصان میں بیچا، اور کوئی ان کو ویلیو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا قیمتی بچہ ہے. اور صرف یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، ہر انسان کتنا قیمتی ہے. اگر لوگوں کو انسانوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے تو وہ اس طرح ٹریڈ نہ کریں، انسانوں کو اس طرح ابیوز نہ کریں. کسی نے اس پر ایک شعر کہا ہے جو یہاں بیچنے کا واقعہ ہے کہ ہوتی وفا اگر خون کے رشتوں میں، نہ بکتا یوسف مصر کے بازاروں میں. ہم ان خون کے رشتوں کے پیچھے آخرت برباد کرنے پر تلے بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں آئیں گے آخرت میں. اور بعض دفعہ یہ خون کے رشتے دنیا میں ایسی نظریں پھیرتے ہیں کہ طوطا زیادہ اچھا ہوتا ہے ان کے مقابلے میں. تو ہر چیز کو نا حد پر رکھیں. تبھی آپ کو بار بار سبق دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو 100% پلیز خون کے رشتوں میں انویسٹ نہیں کریں. ولی اللہ ہے، 100% انویسٹ کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں انویسٹ کریں. دنیا کے رشتوں کا کیا ہے؟ کسی عربی کی تو کہاوت ہے الاقارب کالعقارب، اقارب حمزہ سے، اقارب عین سے، اقرب کی جمع اقارب، کہ قریبی رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں. واقعی جو ان کا ڈنک ہوتا ہے نا اس کا جواب نہیں ہے. جیسے وہ انسان کو اذیت پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایسے کو دور کا نہیں پہنچا سکتا. اور جیسے ابیوز کی ہم بات کر رہے تھے کہ ابیوز کون کرتا ہے؟ کس کے ہاتھوں بچوں ابیوز ہوتے ہیں؟ کوئی بہت قریبی ہی ہوتا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار یا بہت قریبی ایکوینٹنس جن پر کے والدین ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نوکر یا کوئی اور رشتے کا آس پاس کا. تو لہٰذا یہ خون کے رشتے ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے. اور آپ یہ دیکھیں جب ہم یہ ابیوز کی بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ سورہ نور پہ ہم پہنچیں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے نا، خاندان کا نظام، کہ عورتیں ایک سیکشن میں، یعنی ان کا اپنا ایک پرائیویٹ ہوگا اور مردوں کا اپنا ہوگا. اس میں آپ خود دیکھیں کہ ابیوز کتنا کم ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. جب بچے ایکسپوز ہوں گے ہی نہیں مردوں کے سامنے تو بچیں گے کہ نہیں. ہم پردے کے سسٹم کو خالی عورتوں کا پروٹیکشن سمجھتے ہیں نا. میں 100% یقین سے آپ کو کہتی ہوں کہ پردے کا سسٹم بچوں کی بہت بڑی حفاظت ہے، اس لیے کہ عورتیں بہت کم ابیوز کرتی ہیں. زیادہ تر یہ مردوں کے ہاتھوں، مرد رشتہ داروں کے ہاتھوں بچے ابیوز ہوتے ہیں. ہم ٹینجنٹ کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں
کہ اس پردے کے نظام کی اہمیت کو آپ سمجھیں. اس میں بچوں کا کتنا پروٹیکشن ہے. کیوں نہیں پہلے بچے اتنا ابیوز ہوتے تھے؟ بچے ماؤں کے پاس رہا کرتے تھے, عورتوں کے ساتھ رہا کرتے تھے, مردوں کے حوالے نہیں ہوتے تھے, اس لیے کہ مائیں پردہ کر رہی ہیں. کزنز وغیرہ اس طرح بغیر اناؤنسمنٹ کے اور اس طرح بے تکلفی کے ساتھ نہیں آ سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جہاں عورتیں سو رہی ہیں وہیں مرد بھی سو رہے ہیں, جہاں فیمیل کزن سو رہی ہیں وہاں میل کزنز بھی سو رہے ہیں, بچے یا بڑے, یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ خود کتنا بڑا پروٹیکشن تھا. اچھا جناب, چلیں وہ تو الگ کہانی ہو گئی. تو اب آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوا؟ اب پھر اللہ تعالیٰ نے منظر تھوڑا سا بدلا. اب آگے چلے. اب یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے, کیا پتہ ملٹیپل ٹائمز ان کو بیچا ہو, یہ بھی پاسبلٹی ہے. پھر ہوتے ہوتے وہ کہاں چلے گئے؟ مصر. کیا پتہ وہ قافلہ مصر جا رہا تھا ڈائریکٹلی, کیا پتہ نہیں جا رہا تھا. دیکھیں غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں باقاعدہ, جیسے پھلوں کی منڈیاں لگتی ہیں ایسے غلاموں کی منڈیاں ہوتی تھیں, سب کھڑے ہوتے تھے. پھر اس میں جیسے پھلوں کی یا سبزیوں کی گریڈنگ ہوتی ہے, جانوروں کی گریڈنگ ہوتی ہے, ایسے غلاموں کی گریڈنگ ہوا کرتی تھی کہ یہ سی کیٹیگری کا, یہ بی کیٹیگری کا, یہ اے کیٹیگری کا غلام ہے. رائٹ. اچھا, اب وہ جو ہائیسٹ کوالٹی کے غلام ہوتے تھے پھر وہ ایلیٹ کلاس کے سامنے پیش کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا ان کا سسٹم تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل ٹائمز ان کو بیچا ہو اور پھر گریڈنگ کری ہو. اور یوسف علیہ السلام کو کس کیٹیگری میں رکھا تھا؟ ہائیسٹ کیٹیگری میں غلاموں کی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہی جو ہائیسٹ کیٹیگری کے غلام ہوتے تھے پھر یہ عام لوگوں کے آگے پیش نہیں کیے جاتے تھے. ہم دکانوں پہ جیسے آج جاتے ہیں نا, کچھ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ شوکیسوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ تھان سامنے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. پھر دکاندار بعض دفعہ کہتا ہے, یہ بھی بڑی ٹرک ہوتی ہے کہ باجی میں آپ کا ٹیسٹ سمجھ گیا, آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ خاص ہے. ہم بھی اتنا خوش ہوتے ہیں کمپلیمنٹ سن کر ان کا کہ واقعی کیا میری اہمیت کو اس نے پہچانا ہے بھائی. اور سبھی سے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہتے جی باجی میں سمجھ گیا آپ کیا چاہتی ہیں. پھر وہ جا کر اور ایک خاص طرح سے خاص تھان نکال کر لاتا ہے. کہتے یہ کچھ ہی لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں, حالانکہ کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر, خالی دام بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آیا کہ یہ جو طریقہ ہوتا ہے دکانداری کا, چیزیں بیچنے کا, اس میں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. تو یہ جیسے ہمارے سب سے اچھا پھل ایکسپورٹ ہو جاتا ہے فار ایگزامپل, تو یہ وہی طریقہ تھا کہ پھر یہ بیسٹ آف دا بیسٹ پھر یہ ایلیٹ کلاس کے آگے بیچے جاتے تھے. تو یہ ساری کہانی اللہ نے بیان کی نہیں, صرف کیا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ, اس سے پتہ چل گیا کہ مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اور آگے ہمیں پتہ چلے گا عزیز تھا وہ. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پھر یہ مصر میں جب گئے تو پھر ایک ایلیٹ بازار لگا ہوگا, اس میں خالی ایرسٹوکریٹس وغیرہ, ہائی پولیٹیشنز, بزنس مین, ایسے لوگ آتے ہوں گے. اور وہاں پر جا کر ان کو بیچا گیا اور وہاں سے پھر اس شخص نے خریدا. اچھا, اب اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس شخص نے یعنی کہ ہی از ری سولڈ. وہاں تو دراہمہ معدودہ تھا نا, رائٹ, شروع میں انیشلی کہ جس کے ہاتھ بیچا اس سے تو تھوڑی سی رقم لے لی تھی. اب یہ جب اس شخص نے خریدا, اس نے اتنا سستا نہیں خریدا ہوگا یوسف علیہ السلام کو. یاد رکھیں اب یہ سلیکٹڈ گروپ کے اندر ہیں غلاموں کے, اس نے یقیناً بھاری قیمت دے کر خریدا ہوگا یوسف علیہ السلام کو. اور ذہین آدمی تھا, دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے. دیکھیے ان اچھے جو انسان کھڑے تھے جو بکنے کے لیے کھڑے تھے ان میں بھی یوسف علیہ السلام آؤٹ اسٹینڈنگ تھے. پھر لایا ہوگا راستے میں, کچھ بات چیت ہوئی ہوگی, اس سے اور اندازہ ہوا ہوگا. تو جس نے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کا اکرام کرنا. یعنی اس کے دل میں عزیز مصر جس کا نام آگے آئے گا, اس بچے کی عزت آ گئی کہ یہ بڑا ہی غیر معمولی انسان ہے کوئی. ہم کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں, یہ تھے یوسف علیہ السلام. اچھا, اکرمی مثواہ اس نے کہا, اس کا ٹھکانہ اچھا بنانا, یعنی کہ غلاموں کی طرح نہیں رکھنا اس کو. جیسے ہمارے ہاں سرونٹس کوارٹر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کو 10 گنا بدتر کر لیں. وہ غلاموں کی کیا وہ رہائش کی جگہیں ہوتی ہوں گی, وہ کس طرح اسٹرا وغیرہ کے اوپر لیٹ کے سوتے ہوں گے, کس طرح کے برتنوں میں ان کو کھانا دیا جاتا ہوگا. کہا کہ ایسے نہیں رکھنا اس کو, اکرمی مثواہ, اس کو اچھا بیڈ روم دو, یعنی کہ
اس محل میں جو اس کا گھر ہوگا پیلس ہی ہوگا obviously, اس پیلس میں اس کو گھر دینا ہے. اور یہی بات آگے یوسف علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرے رب نے مجھ کو بہترین ٹھکانہ دیا, بڑا باعزت ٹھکانہ دیا. تو یعنی کہ نوکروں کی طرح اس کو نہیں رکھیں گے. نمبر 2, نوکروں کی طرح گھر میں, نوکروں کی طرح نوکروں والے کمروں میں نہیں رہے گا غلاموں کی طرح, بلکہ اس کو ہم بہتر طریقے سے رکھیں گے. اس کو بڑا پوٹینشیل نظر آیا ان کے اندر. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو فائدہ دے, کوئی کسی طرح میرا رائٹ ہینڈ بن جائے. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ اولاد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, کیسے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں. دیکھیں لٹرلی قرآن کے الفاظ کو لٹرلی جو ہے نا انریپ کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر سے خزانے نکلتے آتے. ہم بات کریں تو ہم کوئی آگے بڑھ ہی نہ سکیں. پتہ نہیں, شاید ہم تو 2-4 صورتیں کر ہی اور پورا کورس گزار دیں, لیکن ظاہر اب ہمیں بھی آگے چلنا ہے. تو کہا کہ ہم اس کو ہو سکتا ہے کہ بیٹا بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی کہ اس کنویں میں اگر نہ پڑتا اس محل میں نہ پہنچتا. یاد ہے, پھر بات یاد رکھیں, اگر کوئی ٹراما ہوا ہے بچپن میں, ہمیشہ اس کے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے مجھے کچھ سکھایا ہے, اللہ مجھے کسی کی مدد کے لیے تیار کر رہا ہے, اللہ مجھ سے اس ظلم کو ختم کرنے, کم کرنے کا کام لینا چاہتا ہے. آلویز بی پازیٹیو, آلویز بی پازیٹیو. دیکھیں یہ بچوں کے اختیار میں تو نہیں ہوتا نا کون ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور بات یاد رکھیں, یہ آج بھی سائیکالوجی جو بتاتی ہے ہم کو, 2 باتیں ہم نے سیکھی ہیں سائیکالوجی میں. ایک سائیکالوجی ہم سے یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے ماضی کی پیداوار ہے, پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے نا, وی آر اے پروڈکٹ آف آر پاسٹ. ٹھیک ہے نا, ہم بیگیج لے کے چلتے ہیں ماضی کا, اور ہمارا ماضی ہمیں شیپ کرتا ہے. جو کچھ ماضی میں ہوا اس کے حساب سے شخصیت بنے گی. یہ ایک سائیکالوجی ہے اور وزن ہے اس کے اندر, نو ڈاؤٹ. ایک اور جو آج کل پازیٹیو سائیکالوجی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا فیوچر ہمیں نرچر کرتا ہے. وی آر اے پروڈکٹ آف آر فیوچر, کہ ہم نے کیا سوچا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے, اس کے حساب سے ہماری شخصیت بنے گی. اس میں بھی بہت وزن ہے. اور قرآن کو ہم دیکھیں, قرآن ہمیشہ کہتا ہے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا, آگے کا سوچو. 99 قتل بھی اگر تم نے کیے ہیں نا, کوئی بات نہیں. حدیث ہمیں کیا بتاتی, آگے کا سوچو, اب نہیں کرنا تم کو, اللہ معاف کرے گا. ہمیشہ امید, ہمیشہ قرآن نے ہمارے آگے روپ آف ہوپ پیش کیا. واعتصموا بحبل اللہ اسی لیے کہا ہے. جو چیز پیچھے ہوتی ہے اس کو نہیں پکڑ سکتے ہم مضبوط, جو چیز آگے ہوتی ہے اس کو پکڑتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو تم. تو قرآن ہمیں ہمیشہ ہوپ دیتا ہے. ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی جو ماضی میں ہو چکا وہ نہیں سوچنا, آگے کا سوچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں واقعات پیش آئے ان کو اللہ نے سمیٹ دیا کہ سب میں یوسف کا فائدہ تھا. ہم نے ٹھکانہ دیا, ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہم اس کو تمکن عطا کریں گے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا ہم نے انتظام کیا. ہم نے چاہا کہ معاملہ فہمی کی تعلیم حاصل کرے. بڑا پوٹینشیل تھا ان کے اندر. یوسف علیہ السلام میں اللہ نے علوم سکھانے کا بندوبست کر دیا جو کنعان میں رہ کر ممکن نہیں تھا. اب وہاں پہ تو ہم دیکھ رہے تھے نا کتنے زیادہ اوور پروٹیکٹڈ تھے یوسف علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کتنا پروٹیکٹ کر کے رکھتے تھے. اور کنعان ظاہر بیک واٹرز تھا, چھوٹا سا ایک قریہ تھا. وہاں تو کوئی نہ ایسی سکھانے کی جگہ تھی, نہ کوئی اور انتظام تھا جہاں پہ وہ کچھ سیکھ سکتے تھے. تو اللہ نے وہاں سے ان کو نکالا, اور جو پیک آف سویلائزیشن تھا مصر, اس ملک میں اللہ نے ان کو پہنچا دیا. اسی کہ اللہ کون سے بہترین کام لینے تھے. سیاسی امور یہاں سیکھیں گے, یہاں پر پھر ان کی گروتھ ہوگی, علوم ان کو حاصل ہوں گے. ورنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا تو یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی تھے خود ان کی گود میں چھوڑ دیتا. تو نیک لوگوں کو دنیا بھی تو سیکھنی ہے, دنیا بھی تو ہینڈل کرنی ہے. ہمیں بعض دفعہ نیکی کی فکر اتنی ہوتی ہے کہ ہم علوم کی فکر نہیں کرتے. پھر نیکی اپنی جگہ, اولاد کو ضرور نیک بنائیں, لیکن کو دنیاوی علوم بھی سیکھنے ضروری ہیں اگر ہم اسلام کا غلبہ اور اسلام کا ڈومیننس چاہتے ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون.
اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے. اللہ غالب ہے اپنے معاملے پر. غالب آنے میں مقابلہ ہے نا ایک طرح سے, کون کس پر غالب آ گیا. تو یہاں کہ اللہ غالب ہے اپنے معاملے میں, اپنے معاملے پر. تو یہ دیکھیں کیا مطلب ہے, یہ غالب نام کیوں آیا یہاں پر اللہ کا. کہ والد نے کیا چاہا تھا, یعقوب علیہ السلام نے کیا چاہا تھا کہ یوسف میرے پاس رہے, ٹھیک ہے نا. بھائیوں نے کیا چاہا تھا, کنویں کے اندر پڑا رہے. اچھا جی, عزیز مصر نے کیا چاہا تھا, بیٹا بنا لیں. عزیز مصر کی بیوی کیا چاہے گی آگے, وہ بھی ترجمے میں پڑھ لیا ہم نے. سب کے اوپر اللہ نے کچھ چاہا تھا, اور جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. نہ یعقوب کی مرضی پوری ہوئی, نہ بھائیوں کی مرضی پوری ہوئی, نہ عزیز مصر کی مرضی پوری ہوئی, نہ اس کی بیوی کی مرضی پوری ہوئی. اللہ غالب آ گیا, جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. اللہ کی مرضی غالب ہے. اور کسی نے کہا ہے نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف, کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے. ایک شعر ہے لیکن حقیقت ہے, اس کو انٹرنلائز کرنا ہے ہم کو. ہم نے کہا نا جو انر ڈائمینشن آف اسلام ہے اس پر کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بڑا پختہ رشتہ, بڑا مضبوط رشتہ اپنے رب کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ غالب ہے, اللہ مدد کرے گا. جب اللہ کی مدد آ گئی تو پھر کیا غم. کچھ عرصے کی آزمائشیں آتی ہیں, ڈیفینیٹلی یعقوب علیہ السلام نے سفر کیا, ڈیفینیٹلی یوسف علیہ السلام نے سفر کیا. تو سفر کیے بغیر تو گروتھ نہیں ہوتی. کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ اٹھانا بھی پڑتا ہے غم. ہر ماں جس نے کہ بچہ پیدا کیا جانتی ہے تکلیف کے بغیر بچہ نہیں گود میں آتا. تو اسی طرح قربانی دیے بغیر, مشقت اٹھائے بغیر خیر نہیں ہاتھ آتی. تو اللہ ہر چیز پر اپنے معاملے پر غالب ہوتا ہے. چلیں آج تو ہم یہیں تک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر اللہ نے چاہا تو کل ہم پھر یہیں سے شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.